ہمارے اس بزم کے اگلے باوقار مقالہ نگار مولانا یوسف قاسمی ندوی صاحب ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مقالے کا عنوان ہے مولانا عزیز الحسن صاحب صدیقی کی شخصیت کے تشکیلی عناصر اور مسلمانوں کے تئیں ان کی ہمہ جہت فکر مندی۔ مولانا عزیز الحسن صاحب ایک ہمہ جہت شخصیت۔ مولانا عزیز الحسن صاحب محض ایک فرد نہیں بلکہ ایک عہد کی علامت تھے۔ وہ ایک ساتھ سیاسی و سماجی رہنما، دینی رہبر اور علمی و ادبی شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان کی زندگی کے مختلف پہلو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور یہی تنوع ان کی شخصیت کو جامع اور اثر انگیز بناتا ہے۔ مولانا صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سازی میں والد محترم کا کردار۔ مولانا عزیز الحسن صاحب اپنے والد کے حقیقی پرتو اور ان کے علمی و روحانی فیضان کے ترجمان تھے۔ والد ماجد کے سیرت مزاج، عادت اور فکر گویا ان کی ذات میں ڈھل گئی تھی۔ ان کے اندر گفتگو میں وقار، طرز تعلیم میں اخلاص اور فکر و نظر میں وسعت نمایاں تھی جو سب والد کی پرورش اور صحبت کا عکس تھا۔ وہ صرف نام ہی کے وارث نہیں تھے بلکہ والد کی دعاؤں کے سچے امین اور ان کے خوابوں کے عملی تعبیر تھے۔ ان کی پوری زندگی اس بات کی شاہد ہے کہ انہوں نے والد محترم کی علمی میراث، دینی غیرت اور اصلاحی جد و جہد کو نہ صرف سنبھالا بلکہ آگے بڑھایا۔ ان کے کردار میں نرمی، قول میں حکمت، عمل میں استقامت، والد ہی کی تعلیمات کی روشن جھلک تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شخصیت کو دیکھ کر لوگ والد کی یاد تازہ کر لیا کرتے تھے۔ در حقیقت وہ اپنے والد کے آئینے حیات میں نظر آنے والا ایک روشن عکس تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو ملت اسلامیہ کی خدمت اور دین متین کی اشاعت کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ ملی اتحاد اور بیداری کی تحریک۔ ملی اتحاد اور بیداری کی تحریک آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ مسلمان جب تک متحد رہے دنیا میں ان کی عظمت اور عزت قائم رہی، لیکن جب اختلافات، فرقہ واریت اور رنگ نظری نے جنم لیا تو طاقت بکھر گئی اور پسماندگی مقدر بن گئی۔ اس حوالے سے مولانا عزیز الحسن صدیقی کی مصنفہ رشحات قلم اور مضامین عزیز سے چند اقتباسات پیش خدمت ہیں جس میں مسلمانوں کو عزم و استقلال اور ہمت و جوانمردی پر ابھارا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ ہمارے نوجوان یاد رکھیں، محنت و کاوش کے بغیر آج تک دنیا میں نہ کوئی کامیاب ہو سکا ہے۔ کامیابی اور عزت انہی کو ملتی ہے جو محنت شاقہ سے کام لیتے ہیں۔ تجارت ہو یا زراعت یا کوئی اور پیشہ، ہر ایک میں محنت درکار ہے۔ ملک کی آزادی کے بعد نصف صدی کے طویل عرصے میں اگر مسلمانوں نے ملازمت کی جستجو کے بجائے تجارت کو اختیار کیا ہوتا تو آج وہ اس ملک کے نظام معیشت و تجارت پر قابض ہوتے۔ شاعر نے کیا بات کہہ دی، ہے تجارت واقعی ایک سلطنت، ہے تجارت واقعی ایک سلطنت، دیکھ لو تاجر کے سر پر تاج ہے۔ ہم یہ بات بھی بہت صفائی سے ساتھ کہہ دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ جس میدان میں بھی قدم رکھیں اپنے دین، اپنے تشخص اور اپنی خصوصیات کے ساتھ رکھیں۔ مثلا اگر دوسری اقوام سود خوری کے ساتھ ترقی کر رہی ہیں تو ہم دیانتداری کے ساتھ ترقی حاصل کریں، دوسروں کے پیمانے سے اپنے کو نہ ناپیں۔ اب بھی وقت نہیں گیا ہے، مسلمان اپنی طاقت اور حیثیت کو پہچانے۔ سیاست میں کسی کا دم چھلا بننے کی ضرورت نہیں بلکہ آگے بڑھ کر اپنی حیثیت کو منوانے اور اپنے حقوق کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ شاعر نے یہی بات اپنے اس شعر میں کہی ہے، یہ بس میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ مسلمانوں کی دینی تربیت کی فکر۔ مسلمانوں کے دینی تربیت کی فکر ایک نہایت اور اہم بنیادی ذمہ داری ہے
کیونکہ دین اسلام محض چند عبادات یا رسومات کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اگر دینی تربیت کمزور ہو جائے تو ایمان و اعمال میں کمزوری آتی ہے اور معاشرہ گمراہی کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ اس حوالے سے مولانا صدیقی لکھتے ہیں، وقت آ گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے اور انہیں عزت و افتخار کے مقام پر فائز کیا جائے۔ کرپشن اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے، لاقانونیت آخری حد چھو رہی ہے، حقوق غصب کیے جا رہے ہیں، یتیموں اور بیواؤں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں، ماؤں اور بہنوں کا سہاگ لوٹا جا رہا ہے، دوشی ساؤں کی عزت خاک میں ملائی جا رہی ہے۔ حد ہو گئی ہے کہ سنتوں اور مہشوں نے راکشوں کا روپ دھار لیا ہے۔ ایسے میں ہمارے نوجوان اخلاق اور کردار کا اعلیٰ نمونہ پیش کریں، خادم انسانیت بن کر دکھائیں، مریضوں کا سہارا اور ضعیفوں کی لاٹھی بن جائیں، مظلوموں کی امداد و حمایت میں نکل کھڑے ہوں تو ہم دعوے کے ساتھ کہنے کے لیے تیار ہیں کہ ان کے خلاف دشمنان دین کی طرف سے جتنی بھی سازشیں ہو رہی ہیں سب ناکام ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں، یہ ہے چند اقتباسات جو مولانا عزیز الحسن صدیقی کی کتابوں کے حوالے سے میں نقل کیا ہے۔ مولانا عزیز الحسن صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالی ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور اس ادارے کو تادیر پائندہ قائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں مولانا ضیاء الدین صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ناچیز کو اس سیمینار کے لیے ایک ہمت دلائی اور پہلی بار اس سیمینار میں کا حصہ مجھے بنایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔